الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء، امام الہدیٰ، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تمام صحابہ کی جماعت کو اس میں جمع فرما رہا ہے۔ وہ لوگ جو ابتدائے اسلام میں اسلام لے کر آئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرت کی، یعنی مہاجرین، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو ویلکم کہا، ان کو اپنے گھروں میں، اپنے علاقے میں جگہ دی اور انہیں تمام تر سہولیات مہیا کی، اور پھر وہ لوگ جو ان کے ساتھ چلے، ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کے پیچھے لگے، ان کی پیروی کی،
ان کے نقش قدم پر چلے، یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,44,000 کم و بیش صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ہے۔ گویا کہ کوئی صحابی اس سرٹیفکیٹ سے خالی نہیں ہے، اس ڈگری سے خالی نہیں ہے۔ یہ جنت کی ڈگری اللہ نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمائی، جو ابتدائے اسلام میں اسلام لے کر آئے یا بعد میں لے کر آئے یا جنگوں کے بعد اسلام لائے، یا حتیٰ کہ کسی شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری ایام میں بھی جا کر اسلام قبول کیا، وہ سب کے سب اس ڈگری کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ مقام، یہ منصب تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا کیا گیا۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ سن ہجری کے اعتبار سے، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پھر یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی گنتی کے مطابق حرمت والے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے۔ منہا اربعۃ حرم، کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو ان میں سے ایک مہینہ یہ محرم الحرام کا بھی مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اگرچہ اس مہینے کو لوگوں نے ایک الگ ہی رنگ دے دیا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ مہینہ اللہ کے ہاں تب سے حرمت والا ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور یہ فیصلہ کسی مولوی، کسی جماعت، کسی مکتبہ فکر، کسی گروہ، کسی تنظیم جماعت کا نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ رب العالمین کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ 12 مہینے اللہ نے بنائے، یوم خلق السماوات والارض، کب سے یہ 12 مہینے بنائے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے، ان کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے بھی یہ مہینے اسی طرح ہی حرمت والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام بتا دیے، آپ کے نام بتانے سے پہلے بھی ان حرمت والے مہینوں کی اسی طرح تعظیم کی جاتی تھی۔ وہ کون سے 4 مہینے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور پھر آگے چل کے 7واں مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدل منع کر دی گئی ہے، لڑائی جھگڑا، فساد، قتال، ظلم کرنا، اپنے اوپر یا کسی پر بھی ظلم کرنا، ان مہینوں کے اندر اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ گویا کہ جیسے کوئی شخص عام دنوں کے اندر کوئی گناہ کرتا ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی، اگر وہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کے اندر گناہ کرے گا تو سزا ڈبل ملے گی، کیونکہ اس نے ایک تو حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کیا، دوسرا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کسی صورت بھی جائز اور حلال نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کسی چیز سے منع کر دے، اس حکم کی نافرمانی کرنا بدرجہ اولا ڈبل ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ اگرچہ تاریخ کے اعتبار سے اس بات میں کسی حد تک اختلاف موجود ہے، لیکن جس بات کو راجح قرار دیا گیا، جس پر امت تقریباً 90% متفق ہے، وہ یکم محرم الحرام ہے۔ حضرت عمر فاروق امیر المومنین، خلیفہ ثانی، داماد علی اور سسر نبی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی
یوم شہادت کا دن بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو 26 ذی الحجہ کی فجر میں یا 27 ذی الحجہ کی فجر میں نماز کی حالت میں جو ہے آپ پر وار کیا گیا، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اور دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا خودکش حملہ تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا گیا۔ ہمارے ہاں خودکش دھماکے ہوتے ہیں نا، فلاں جگہ پر دھماکہ ہو گیا، خودکش دھماکہ فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر، بالآخر وہ حملہ آور خود اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خودکش حملہ اسی کو کہتے ہیں نا، کہ اپنے آپ کو بھی مار دینا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچانا۔ تو دنیا کی تاریخ میں پہلا خودکش حملہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا ابو لولو فیروز مجوسی خبیث نے، اور جب اس نے کہیں سے بھاگنے کا راستہ نہ پایا تو بالآخر اپنے آپ کو مار کے جہنم واصل کر لیا۔ تو جس شخص نے سب سے پہلے خودکش حملہ کیا وہ ابو لولو فیروز تھا، اور جن پر کیا گیا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی کچھ سالوں کے بعد مسلمان ہوئے، اور یہ صرف مسلمان نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ سے مانگ کر لیا۔ گویا کہ 1,44,000 کم و بیش صحابہ یہ سب نبی کے مرید ہیں، نبی کے مرید ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مراد ہیں، ان کی مراد ہیں۔ صحابہ نے گویا کہ احسان سمجھا اپنے اوپر کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، یہ ہمارے اوپر احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈبل مقام حاصل ہے کہ یہ حضور کے مرید بھی ہیں اور حضور کے مراد بھی ہیں، کہ حضور نے ان کو مانگ کر لیا، اے اللہ اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الہشام، اے اللہ اسلام کی مدد فرما عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے۔ عمر بن ہشام کون ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ عمر بن ہشام ابو جہل ہے، ابو جہل اس کا نام کیا ہے؟ عمر بن ہشام۔ مکہ میں 3 سردار ایسے تھے کہ جن کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ ان میں سے ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو ان سے بھی پہلے اسلام لے کر آ گئے۔ وہ ایک زبردست واقعہ ہے کہ وہ شکار سے واپس آئے تو اس دن ان کی لونڈی نے انہیں کہا، اے حمزہ تم عرب کے لوگ ڈوب کر مر جاؤ کہ تمہارے یتیم بھتیجے پر آج ابو جہل ظلم کر کے چلا گیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ہضم نہ ہوئی کہ اگرچہ میں نے اپنے بھتیجے کا کلمہ نہیں پڑھا، وہ پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں نے اگرچہ اس کا دین قبول نہیں کیا، لیکن پھر بھی میرا بھتیجا، میرے بھائی کا بیٹا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں زندہ ہوں اور میری زندگی میں کوئی میرے بھتیجے پر حملہ آور ہو تو بھلا حمزہ کے لیے مر جانے کا مقام ہے کہ نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی طرح سے رشتہ ہے، کئی طرح سے۔ نمبر 1، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں، سگے چچا، آپ کے والد کے بھائی، پہلا رشتہ یہ۔ دوسرا رشتہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دونوں دودھ شریک بھائی ہیں۔ ابو لہب کی بیوی، ابو لہب کی لونڈی سویبہ، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدائش کے بعد 3 دن تک دودھ پلایا، اسی لونڈی نے امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو یہ آپس میں دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ اور تیسرا رشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ اور امیر حمزہ کی والدہ محترمہ، یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں ہیں، تو یہ خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ اور چوتھا رشتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، امیر حمزہ صحابی ہیں، تو مرید اور مراد کا بھی آپس میں گہرا رشتہ
یہ کم از کم 4 رشتے اور 5واں رشتہ ان دونوں کے درمیان انتہا درجے کی گہری دوستی تھی۔ لیکن عرب کا ایک دستور تھا کہ اپنے اندر ایک فطرت، ایک جو انا ہوتی تھی، اس بنا پر اگرچہ انہوں نے کافی عرصے تک اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب لونڈی نے کہا کہ تمہارے بھتیجے پر آج ابو جہل نے تیر کی کمان سے وار کیا ہے، آپ کو زخمی کر دیا ہے، تمہیں مر جانا چاہیے، تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے بھتیجے پر ظلم ہو۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں گیا؟ تو کہا ابو جہل اس وقت اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ میں نے آج محمد کو زخمی کر دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں گئے، پھر سیدھے خانہ کعبہ کے صحن میں گئے، جہاں ابو جہل کھیکھڑی اڑا رہا تھا، ہنسی اڑا رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن و تشنیع کر رہا تھا اور لوگوں میں خوش ہو رہا تھا کہ میں نے آج محمد کو جو ہے ستایا ہے، آپ پر زیادتی کی ہے۔ اس بات پہ وہ لوگ خوش ہو رہے تھے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کے سر پر اسی طرح کھینچ کر کمان ماری، اس کا سر پھاڑ دیا اور کہا تم کیا سمجھتے ہو محمد اکیلے ہیں اس دنیا میں؟ یاد رکھو آج کے بعد اگر میں نے تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہوئے بھی دیکھا تو تم اس دن امیر حمزہ کو اپنا دشمن پاؤ گے۔ اور پھر واپس آئے، آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ آپ نے فرمایا چاچا مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ملی، مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ملی، خوشی تب مجھے ہوگی جب تم کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ فرمایا بھتیجے اگر تمہاری خوشی اسی بات پر ہے تو لو مجھے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے اسلام کے اندر داخل کر دو۔ تو یہ عظیم سرداروں میں سے ایک سردار تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اس طرح اسلام قبول کیا۔ اسلام کو تھوڑی تقویت مل گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ابھی بھی جاری ہے، اے اللہ اسلام کو طاقت عطا فرما عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ تو اللہ رب العالمین کو عمر بن خطاب پسند آئے، اللہ کا انتخاب عمر بن خطاب ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش بھی عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن ہشام کا نام سرسری اس لیے لیا کہ یہ بھی سرداروں میں سے سردار ہیں، تو سردار جب کسی طرف ڈھلتے ہیں تو قوم خود بخود ہی ڈھل جاتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں کئی بڑے بڑے سرداروں کو، بادشاہوں کو، وڈیروں کو خط لکھے، اسلام کی دعوت دی، تاکہ یہ سردار، یہ وڈیرے، یہ قوم کے بڑے اسلام کے اندر اگر داخل ہو گئے تو قومیں اور قبیلے خود بخود اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ یہ عرب کا ایک دستور تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، ایک الگ واقعہ ہے، اگرچہ اس کی سند کے اندر کسی حد تک ضعف بھی ہے، تو ہم اس واقعے کی طرف نہیں جا رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اسلام کو تقویت ملی، اسلام کی سربلندی ہوئی، اسلام کو 4 چاند لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خواب دیکھا کہ میں ایک باغ کے اندر ہوں، کنویں سے پانی بھر رہا ہوں اور اس پانی کو میں باغ کو پلا رہا ہوں، کھجوروں کا یا جو بھی باغ ہے اس کو میں سیراب کر رہا ہوں، حتیٰ کہ ابھی باغ تک پانی مکمل نہیں پہنچا کہ میں بیٹھ گیا۔ میرے بعد ابو بکر آئے، انہوں نے اسی کنویں میں سے پانی نکالا، پھر باغ کو پلانا شروع کیا، حتیٰ کہ کافی حد تک باغ میں پانی پہنچ گیا، لیکن ابھی بھی باغ خالی تھا۔ میرے بعد عمر آئے، انہوں نے پانی کو کھینچا کنویں سے، باغ کو پانی پلایا، اتنا پانی پلایا کہ باغ کی جو منڈیریں تھیں، جو پک ڈنڈیاں تھیں، پانی ان کے اوپر سے گزر کر اگلی زمینوں میں جا رہا تھا۔ یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس کی تعبیر بھی بیان فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے دین عطا فرمایا، جہاں تک ممکن ہوگا میں اللہ کے دین کو پہنچاؤں گا۔ میرے بعد ابو بکر کی باری آئے گی، ابو بکر اس دین کی دعوت کو لے کر چلیں گے، جہاں تک میں لے کے چلوں گا اس کے آگے تک اس دعوت کو پہنچائیں گے۔ اور اس کے بعد عمر کی باری آئے گی، عمر دعوت دین کو لے کے چلیں گے، اتنا لے کے چلیں گے کہ سرحدوں سے پار چلے جائیں گے۔
وہ باغ کی منڈیروں سے پانی کہاں چلا گیا تھا؟ اگلی زمینوں میں. باغ فل ہو گیا، پانی سراب ہو گیا، منڈیروں کو کراس کر کے اگلے باغوں میں پانی چلا گیا. تو مراد کہ میرے بعد ابو بکر کے بعد عمر کی باری آئے گی، اسلام اتنا پھیلے گا کہ اپنی سرحدوں کو کراس کر جائے گا. یعنی جہاں جہاں تک اس وقت پہنچا ہوا ہے اس سے آگے، پھر اس سے آگے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور خلافت تھا کہ ان کے دور خلافت میں کم از کم 16 لاکھ مربع کلومیٹر پر اسلام کی حکومت پھیلی. 13 ملک اسلام کے حلقہ آغوش میں داخل ہوئے. 13 ملک، مکہ اور مدینہ کے علاوہ 13 ملک ایسے تھے جو بڑے بڑے لوگوں کے جو ہے قلعے اور ان کفر کے گڑھ سمجھے جاتے تھے. مجوسیوں کا گڑھ فارس، اسی طرح عیسائیوں کا روم، اور یہ باقی بڑے بڑے جو ملک تھے، حتیٰ کہ بیت المقدس بھی آزاد ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم المرتبہ صحابی کہ جب کبھی کوئی ایسی بات دیکھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کام ایسا ہو جاتا تو کیا اچھا لگتا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ادھر عمر مشورہ دے رہے ہوتے، ادھر اللہ رب العالمین قرآن نازل فرما رہا ہو. قرآن کریم کے اندر کم از کم 28 مقامات ایسے ہیں کہ جو ادھر حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا، ادھر سے اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہر امت میں ایسا شخص ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جس پر اللہ الہام کر دیتا ہے، جس کے دل پر اللہ کوئی بات اتار دیتا ہے اور وہ بات قوم کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، جس کے دل پر اللہ الہام کرتا ہے. میری امت میں اگر کوئی شخص ہے کہ جس کے دل پر الہام ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب. 28 ایسے مشورے. مثلاً سب سے پہلے پردے کا جو مسئلہ ہے کہ امہات المومنین آتی ہیں جاتی ہیں، بے پردہ ہوتی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو یہ پردے کے اندر رہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو منافق ہیں، جیسے یہودی لوگ تھے. وہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، در حقیقت اسلام کے دشمن تھے. تو ان کی نظریں خواتین اسلام پر پڑیں، اس سے بہتر ہے کہ ان کو پردے کے اندر رکھا جائے. اس لیے بعض دفعہ امہات المومنین کہتی ہیں کہ قرآن ہمارے گھر میں نازل ہوتا، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم میں سے کسی کے گھر میں ہوتے اور اللہ قرآن کی کوئی آیت نازل فرما دیتا. امہات المومنین فرماتی ہیں قرآن ہمارے گھروں میں نازل ہوتا، لیکن ہم دیکھتے تھے قرآن کی وہ آیت عمر کے مشورے پر نازل ہو رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. پردے کا حکم آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، اللہ نے پسند کیا، پردے کی آیت نازل فرما دی، سورہ احزاب میں قرآن بنا دیا. جنگ بدر کا موقع آیا، قیدیوں کو پکڑا گیا، ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنا ہے. عمر فاروق کا مشورہ یہ تھا کہ بچوں کو چھوڑ دیا جائے، عورتوں کو غلام بنا دیا جائے، باقی جتنے بھی ہیں سب کی گردنیں اڑا دی جائیں. ابو بکر کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں، ان سے جزیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے، مسلمانوں کی مالی حالات کمزور ہیں، ان سے جزیہ لے لیں گے، مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کی رائے کو پسند کیا، اسی پر فیصلہ ہو گیا. اللہ نے قرآن نازل فرما دیا، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اللہ کے ہاں اسی طرح فیصلہ پہلے لکھا ہوا تھا. اگر اللہ کے ہاں فیصلہ اس طرح لکھا ہوا پہلے نہ ہوتا تو جس طرح عمر کہہ رہا تھا ہونا اس طرح چاہیے تھا. اگر اللہ کے ہاں یہ فیصلہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو یاد رکھیں اللہ کی طرف سے بہت سخت سزا ملتی آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں نے کافروں کو کھلا چھوڑ دیا. اور بہت ساری آیات، حتیٰ کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر جب ظالموں نے تہمت لگائی، بد کرداری کی اور چال چلن کے حوالے سے تہمت لگائی، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، حتیٰ کہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینے تک مسلسل پریشان رہے، صحابہ سے مشورے کیے، تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے تو ایک دن آپ کے پاس آئے اور تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے عائشہ کا انتخاب
آپ نے کیا تھا یا آپ کے لیے کسی نے انتخاب کیا تھا؟ کیسا عجیب سوال۔ آپ سیدہ عائشہ کے حوالے سے پریشان ہیں، لوگ ان پر تہمت لگا چکے ہیں، خود اماں عائشہ پریشان ہیں، ابو بکر پریشان ہیں، گھر سارا پریشان ہے، صحابہ سارے پریشان ہیں، آپ کی حالت عجیب ہے۔ ایک سوال کا مجھے جواب دے دیجئے، عائشہ کو اپنے لیے آپ نے پسند کیا تھا یا کسی نے آپ کے لیے پسند کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ایسے لگی گویا کہ ایک بہت بڑا بھاری پتھر تھا آپ کے سینے پر جو ابھی اتر گیا۔ آپ نے فرمایا عمر، عائشہ کا انتخاب میرے لیے اللہ نے کیا تھا۔ تو عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو لگتا ہے اللہ آپ کے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب کرے گا جو آپ کے شایان شان نہ ہو؟ بتائیے، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے اللہ آپ کے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب کرے گا جو آپ کی شایان شان نہ ہو؟ مانا یہ سب جھوٹ ہے۔ عائشہ کل بھی پاک تھی، عائشہ آج بھی پاک ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے انتخاب کیا ہے تو کسی مقصد سے کیا ہے۔ اللہ بھلا آپ کے لیے کسی ایسی عورت کا انتخاب کیسے کرے گا جس کا چال چلن ٹھیک نہ ہو؟ گویا کہ یہ جو لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سب بکواسات ہیں۔ مجھے اجازت دیجئے میں ایک ایک کی گردن اڑا دوں جنہوں نے میری ماں عائشہ صدیقہ پر انگلی اٹھائی ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے انتخاب کیا، بھلا اللہ کیسا انتخاب کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر، تو نے میرے دل سے بوجھ ہلکا کر دیا، تو نے میرا وزن ہٹا دیا، تو نے مجھے ایک راحت اور سکون پہنچایا۔ اتنی دیر میں اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو مومن عورتوں پر بلا وجہ بغیر ثبوت کے تہمت لگاتے ہیں، یہ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو، اس کے رسول کو، مومنوں کو، اگر یہ توبہ نہ کریں اللہ کے علم پر ہمیشہ کے لیے لعنت ہو۔ یہ تسلی کس نے دی؟ عمر نے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ عمر، اللہ اکبر، تیرے آنے سے اسلام کو جو تقویت، جو قوت پہنچی، اللہ اکبر، وہ اس قدر ہے کہ میرے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا، میں آخری پیغمبر ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی چانس ہوتا نبی کے آنے کا میرے بعد، عمر وہ تم ہوتے۔ اس قدر مدبر شخص، اس قدر بہادر شخص، اس قدر اسلام کے لیے درد رکھنے والا دل شخص، اسلام کی خاطر اس قدر خوگر کہ اپنی جان تک نچھاور کرنے والا شخص۔ بیت المقدس کی چابیاں جب دی گئیں تو انہوں نے کہا ہم اس وقت چابیاں تمہارے حوالے کریں گے جب تمہارا خلیفہ خود آ کر چابیاں لے جائے گا۔ تو خلیفۃ المسلمین مدینہ سے روانہ ہوئے، ایک سواری ہے، 2 بندے ہیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں کسی کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، کسی کو تھوڑا سا عہدہ مل جائے، عام معمولی سا ایم ایل اے ایم پی اے بھی بن جائے، حتیٰ کہ کوئی چھوٹا موٹا چیئرمین بھی بن جائے، اس کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ اس سے بات کرنے کے لیے 10 بندوں کی غلامی کرنی پڑتی ہے، اس کی نوکری چاکری ان کی مٹھی دبانی پڑتی ہے، پاؤں دبانے پڑتے ہیں، تب جا کر اس خبیث سے بات ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ چند دنوں کے لیے یہ چیئرمین بنا ہے۔ اور اس عظیم شخص کو دیکھیے، 16 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والا شخص مدینہ سے روانہ ہو رہا ہے بیت المقدس کے لیے۔ کوئی پروٹوکول ساتھ نہیں ہے، کوئی فوجی دستہ ساتھ نہیں ہے، کوئی حفاظتی دستہ ساتھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اکیلے ہیں، حتیٰ کہ 2 بندوں کے لیے سواری بھی ایک منتخب کی، مسافت طے کی، یہاں سے وہاں تک میں سوار ہوں گا، تم پیدل چلو گے، وہاں سے وہاں تک تم سوار ہوگے، میں پیدل چلوں گا۔ چلتے 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 کئی دنوں کی مسافت کے بعد جب یہ قریب پہنچے، آگے ان دشمنوں کا گھر آ رہا ہے، محل آ رہا ہے، علاقہ آ رہا ہے، جو منتظر ہیں کہ کوئی بڑا قافلہ آئے گا، مسلمانوں کا خلیفہ ہے،
تو کسی بڑے قافلے کے ساتھ آئے گا۔ دیکھا دور سے ایک اونٹ نظر آ رہا ہے اور 2 بندے، اور اس وقت باری سوار ہونے کی غلام کی ہے، خود کی پیدل چلنے کی باری ہے۔ غلام نے کہا حضرت اب تو مسافت قریب ہے، اب ہم نے وہاں پہنچنا ہے، آپ ایسا کیجئے آپ میری باری لے لیجئے، میں اپنی باری آپ کو عطیہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، عمر کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اپنی باری پر قائم رہو۔ لوگوں نے دیکھا اور قریب اور قریب اور قریب، وہ حیران ہو گئے، کون؟ کہا یہ آ رہے ہیں سامنے۔ تو انہوں نے کہا یہ جو اونٹ پر سوار ہے؟ کہا نہیں، جس نے اونٹ کی مہار تھامی ہوئی ہے، جس نے اونٹ کی مہار تھامی ہوئی ہے۔ مطلب مہار تھامنے والا تو غلام ہوتا ہے نا، سردار تو اونٹ پہ سوار ہوگا۔ تو کہا نہیں، جو سوار ہے وہ غلام ہے، جس نے مہار تھامی ہوئی ہے یہ سردار ہے، یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی تورات، زبور، انجیل میں تمہارے خلیفے کی یہی نشانیاں پڑھی تھیں، اللہ کی عزت کی قسم یہی نشانیاں ہم نے پڑھی ہیں، اور جاؤ تمہیں فتح سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر کسی تشدد کے، چپ کر کے چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی کہ جو اپنے غلام کے ساتھ اتنی سی بھی بے انصافی نہیں کر رہا، مسافت طے کر دی سو طے کر دی، بس اب میری پیدل چلنے کی باری ہے، بھلے دشمن کا محل قریب ہے یا اس کی چھاونی قریب ہے۔ ایسے عمر کے بارے میں آج کچھ لوگ جن کی نسل کا بھی نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا تھا، گھر کو آگ لگا دی تھی، زیادتی کی تھی، اللہ کی تم پر لعنت ہو۔ اس وقت علی المرتضیٰ موجود تھے کہ نہیں تھے؟ بتائیے، علی المرتضیٰ موجود تھے تو کوئی اپنی بیوی کا دفاع نہیں کرے گا؟ آج 15ویں صدی کے اس بگڑے ہوئے بد نسل مولوی کو تو معلوم ہو گیا کہ عمر فاروق نے زیادتی کی تھی، علی المرتضیٰ کو پتہ نہیں چلا میری بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور کوئی کتنا ہی بگڑا ہوا کیوں نہ ہو، کوئی اپنی ماں کی توہین برداشت کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ حسنین کریمین زندہ تھے کہ نہیں تھے؟ کیا انہوں نے بھی اپنی ماں کے ساتھ ظلم کو برداشت کر لیا تھا؟ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آج کے کچی روٹی پکی روٹی پڑے ہوئے بدبخت کی بات ہے۔ نہ صحابہ میں اس طرح کا کوئی اختلاف تھا، نہ کسی نے کوئی زیادتی کی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایسے عجیب و غریب قصے کہانیاں، اللہ کی پناہ۔ عمر جس کی شان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد کسی پیغمبر نے آنا ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر۔ دراصل تکلیف ان کو یہ ہے کہ ان کی نسلوں کو مٹایا ہے تو عمر نے۔ ایران کا ستیہ ناش کر دیا، فارس کا ستیہ ناش کر دیا، سینکڑوں سالوں سے جلتی ہوئی مجوسیوں کی آگ کو بجھایا تو عمر نے۔ یہودیوں کا قلعہ کما کیا عمر نے۔ مدینہ الرسول سے یہودیوں اور عیسائیوں کو نکالا عمر نے۔ 16 لاکھ مربع کلومیٹر تک اسلام کی سرحدوں کو دوڑایا گھوڑوں کو تو عمر نے۔ کئی ممالک کو اسلام کے اندر داخل کیا تو عمر نے۔ آج ان کو تکلیف اسی وجہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے خودکش حملہ کرایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیر۔ صحابہ فرماتے ہیں جنگ قادسیہ کا تقریباً موقع تھا کہ یرموک کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے جانے لگے۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب جو اس وقت چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس آف اسلام، اسلام کے قاضی القضات، وہ سامنے آ گئے۔ امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا جنگ پہ۔ فرمایا آپ کو جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ چیف جسٹس روک رہے ہیں، حضرت علی روک رہے ہیں۔ علی کیوں روک رہے ہو؟ فرمایا اے امیر المومنین اگر آپ چلے گئے جنگ پہ، اللہ نہ کرے اگر آپ کو وہاں پر کچھ نقصان پہنچ گیا تو مسلمانوں کے اتحاد کا کیا ہوگا؟ آپ یہیں مدینے میں ٹھہریے، ہم آپ کے ساتھی ہیں نا، ہم کس کام کے لیے؟ حضرت عمر فاروق کی شہادت کی دعا ہے کہ مجھے شہادت کی موت ملے۔
اور ساتھی آپ کو جنگ پہ نہیں جانے دے رہے، تو صحابہ سوچتے ہیں، ہم حیران ہوتے تھے کہ جنگ میں بھی نہیں جا رہے، آپ کے ساتھی آپ کو جنگ میں جانے سے منع کر رہے ہیں، اور موت بھی شہادت کی مانگ رہے ہیں، مانگ بھی حضور کے شہر میں رہے ہیں، مدینہ میں تو جنگ ہونی نہیں ہے، تو شہادت کیسے ملے گی؟ جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس دن وہ کہتے ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ عمر کی دعا رائے گاہ نہیں گئی۔ فجر کی نماز میں اس خبیث شخص نے زہر میں ڈوبا ہوا خنجر، 2 دھاری خنجر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں مارا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسئلے کی طرف توجہ کرنا اور ایمانداری سے سوچنا، جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے، جھوٹ بولوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو خنجر کا حملہ ہوا، کسی بھی مکتبہ فکر کے مولوی سے پوچھئے، وہ خنجر کا وار آپ کے ناف اور سینے کے نیچے ہوا، یہاں پر اس جگہ پر وہ حملہ ہوا۔ عمر فاروق کے ہاتھ اگر یہاں بندھے ہوئے تھے تو کہاں لگا تیر؟ خنجر کہاں لگنا چاہیے تھا؟ نماز کی حالت میں حضرت عمر کے ہاتھ اگر یوں باندھے ہوئے ہوتے، خنجر کہاں لگتا؟ کہاں لگتا؟ ہاتھوں پہ لگتا؟ پیٹ میں خنجر مارا ہے نا، تو کہاں لگتا خنجر؟ ہاتھوں کو کاٹتا۔ عمر کے ہاتھ کہاں بندھے ہوئے تھے؟ ذرا سوچئے، کہاں بندھے ہوئے تھے ہاتھ؟ عمر کے ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، تبھی خنجر یہاں لگا۔ تب خنجر، کسی سے پوچھئے خنجر کہاں لگا، وہ بولے گا ناف سے تھوڑا سا اوپر، ناف سے تھوڑا سا اوپر۔ اگر ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہوں تب بھی ہاتھ ناف سے اوپر تک آتے ہیں، پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے۔ تو عمر کے ہاتھ کہاں بندھے ہوئے تھے؟ یہاں سینے پر، تبھی خنجر کہاں لگا؟ یہاں پر۔ یہ مسئلہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو مجھے بعد میں بتا دینا انشاءاللہ۔ خنجر لگا، زخمی ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز مکمل کرائی۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں اہم، ابو لولو فیروز نے خنجر مار کے بھاگنا چاہا، اس کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، کیا وجہ ہے؟ دشمن حملہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے، صف میں سے اس کو نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی، کیوں نہیں مل رہی؟ بتائیے۔ پاؤں کے ساتھ صحابہ کے پاؤں ملے ہوئے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہے، صف اتنی مضبوط ہے کہ دشمن کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اور یہ دشمن فجر کی اذان سے پہلے منبر میں چھپا ہوا تھا، فجر کی اذان سے پہلے، نماز کے دوران نہیں آیا تھا، فجر سے پہلے یہ منبر میں چھپا ہوا تھا۔ عمر فاروق پر حملہ کرنے کے بعد اس نے بھاگنا چاہا، اس کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملی، حتیٰ کہ کم و بیش 1 درجن سے زائد صحابہ کو اس خبیث نے زخمی کیا، مگر پھر بھی یہ صف میں سے بھاگ نہیں سکا۔ تو صف کیسی بنی ہوئی تھی؟ اگر ہمارے ہاں جو آج مسلمانوں میں صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو کیا خیال ہے، دشمن کو بھاگنے میں آسانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ 2 بندوں کے درمیان کم از کم 10 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کی نمازوں میں، صفوں میں 2 بندوں کے درمیان، جماعت کی حالت میں کم از کم 2 بندوں کے درمیان 8 سے 10 انچ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ دشمن کو دھکا دے کے نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا؟ یہ کون سی صف تھی دشمن کو بھاگنے کا موقع نہیں ملا؟ یہ وہ صفیں تھیں جو میرے پیغمبر نے بنوائی تھیں، قدم کے ساتھ قدم، کندھے کے ساتھ کندھا۔ یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، جائیے قرآن و سنت کا مطالعہ کیجئے، دشمن کیوں نہیں بھاگ سکا صف میں سے؟ اگر ہمارے ہاں جیسے آج جمعے کی نماز میں دیکھنا جو صف بنی ہوئی ہوگی، یقین جانے یوں دھکا مارتے مارتے بندہ آرام سے نکل سکتا ہے، اتنی جگہ صف کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہ صف کا طریقہ میرے پیغمبر کا نہیں ہے، میرے پیغمبر کا طریقہ وہ تھا کہ دشمن صف میں سے نکل بھی نہ سکا، بالآخر اس نے خود کو خنجر مار کے اپنے ہی وار سے خود مر گیا۔ تیسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے ہی وار سے اپنے اوپر حملہ کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اپنے وار سے اپنے اوپر حملہ کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ آج جو اپنے وار سے اپنے آپ کو مارا جا رہا ہے، یہ کس کا شیوا ہے؟ ابو لولو
فیروز کا، مجوسی کا، اس نے مسلمانوں کے خلیفے کو شہید کرنا چاہا، 1 درجن سے زائد مسلمانوں کو زخمی کیا، بھاگنا چاہا، بھاگنے کا موقع نہیں ملا، اپنے ہی خنجر سے آپ وار کر کے جہنم واصل ہو گیا۔ تو اپنے ہی خنجر سے اپنے اوپر وار کرنا مومن کا شیوا نہیں ہے۔ آئی کچھ بات سمجھ میں؟ اللہ کرے آ جائے، باقی ہے مشکل۔ چوتھی چیز، امیر المومنین کے قاتل کی جو شخص داد دیں، اس کے قاتل کو داد دیں، ایمانداری سے بتائیے وہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ خلیفۃ المسلمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر علی المرتضیٰ کے داماد، حسنین کریمین کے بہنوئی، 16 لاکھ مربع کلومیٹر کے حاکم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کا جو شخص مزار بنائیں اور اس کا نام رکھیں بابا شجاع الدین، اسلام کا بہادر ترین شخص ابو لؤلؤ فیروز، ایمانداری سے بتائیے یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ جائیے آپ جا کر دیکھیے عمر فاروق کے قاتل ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کا مزار ایران کے اندر ہے کہ نہیں؟ کسی صحابی کا وہاں مزار اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا مزار ابو لؤلؤ فیروز عمر فاروق کے قاتل کا ہے، جس نے عمر فاروق کے قاتل کا مزار بنا کر اوپر اسلام کا بہادر ترین شخص لکھا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے اس کے دل میں ایمان کی کتنی غیرت موجود ہے؟ کوئی میرا یا آپ کا دشمن ہمارے سامنے ڈینگیں مارے ہیں، اپنے فخر اور شوخیاں کرے، میری اور آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے؟ نہیں کرتی۔ ایک شخص امیر المومنین کو شہید کر رہا ہے اور پھر اس شخص کو مقدس ترین شخص قرار دیا جا رہا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سارے عرب ممالک، مسلم ممالک نے چوڑیاں پہن لیں، یہود و نصارہ کے خلاف اگر کوئی ڈٹا ہوا ہے تو ایران ڈٹا ہوا ہے۔ اسی ایران نے عمر فاروق کے قاتل کا اپنے ہاں مزار بھی بنایا ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جو اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، ذرا پوچھو اس سے کہ عمر کے قاتل کو تم نے تو اسلام کا بہادر قرار دیا۔ اسلام کا بہادر کون ہوتا ہے؟ جس نے کفر کو ناکو چنے چبوائے ہوں۔ اسلام کا بہادر وہ ہوتا ہے کوئی اور ہوتا ہے؟ اسلام کا بہادر تو وہ ہے جس نے کفر کو نتھ ڈالی ہوئی ہو، جس نے امیر المومنین کو شہید کیا ہوا ہو۔ وہ بھلا اسلام کا محافظ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسلام کا دشمن اور اسلام کا قاتل ہے، اسلام کا محافظ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو آخری بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے، بے ہوش ہو گئے، عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آگے بھاگ کر اپنی گود مبارک میں اپنے والد محترم کا سر رکھا اور دیکھا کچھ والد محترم بولنا چاہتے ہیں، کان ساتھ لگائے۔ سب سے پہلا سوال عمر فاروق نے یہ کیا، بیٹے بتاؤ مجھ پر حملہ آور کون تھا؟ کہا امیر المومنین آپ پر حملہ آور کوئی مسلمان نہیں تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ کہ اللہ کا شکر ہے یا اللہ تو نے مجھ پر حملہ آور میرے کسی کلمہ گو کو نہیں بنایا۔ کیونکہ عمر کی دعا کیا تھی؟ اللہ مجھے شہادت کی موت دے۔ شہادت تبھی ملتی ہے جب دشمن کے ہاتھوں بندہ مارا جائے، دشمن کے ہاتھوں بندہ مارا جائے، لڑتے ہوئے دشمن کے ہاتھوں مارا جائے یا اپنی عزت اور جان کے تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے، تب شہید ہوتا ہے۔ دشمن کے ہاتھوں جو مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ پہلا سوال کیا کیا؟ مجھ پر حملہ آور کون تھا؟ کوئی کلمہ گو؟ فرمایا نہیں، مجوسیوں کا سردار ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی کلمہ گو نہیں تھا۔ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اسلام کو کے مینار کو گرانے والا، عظیم ستون کو مٹانے والا کون ہے؟ اسلام کا دشمن۔ اور آج اسی اسلام کے دشمن کا کائنات میں سب سے بڑا دربار اور مزار ہے، جس پہ جا کر لوگ عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اس کا عرس مناتے ہیں، اس کی خوشیاں مناتے ہیں،
کیوں؟ اس نے کس کو شہید کیا؟ عمر بن خطاب کو۔ اور ہم کہتے ہیں سادہ لوگ مسلمان، ایران دنیا کا بہادر ترین ملک ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے خلیفۃ المسلمین کو شہید کیا۔ اور ایک بات سب یاد رکھو، اگلا جمعہ انشاءاللہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت پر ہوگا انشاءاللہ، اور تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ آخری بات، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم بن عقیل کے 2 معصوم بچوں کو، حضرت امام حسین اور آپ کے آل کو جن جن لوگوں نے شہید کیا، ظلم کیا، کسی بھی طرح سے ان کے سہولت کار بنے، ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ بولو، ان پر اللہ کی، جس نے عمر کو شہید کیا اس پر اللہ کی لعنت، جس نے عثمان غنی کو شہید کیا اس پر اللہ کی لعنت، جس نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اس پر اللہ کی لعنت، جس نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا اس پر اللہ کی لعنت، جس نے مسلم بن عقیل کو کوفہ میں بلا کر شہید کیا، ان کے 2 معصوم بچوں کو شہید کیا، ان سب پر اللہ کی لعنت۔ امام حسین کو کوفہ میں 40,000 خط سے زیادہ خط دے کر بلانے والے کوفیوں پر اللہ کی لعنت۔ امام حسین کو کربلا کے میدان میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جانے والوں پر اللہ کی لعنت۔ امام حسین کو اور آپ کی آل کو شہید کرنے والے تمام ظالموں اور ان کے سہولت کاروں پر اللہ کی لعنت۔ کون اس میں شامل تھا، کون نہیں تھا، ہم اس بحث میں جا ہی نہیں رہے۔ گردہ رکھتے ہو تو کہو جتنے بھی لوگ شامل تھے، جتنے بھی لوگ شامل تھے اور جتنے ان کے سہولت کار تھے، ان سب پر اللہ کی لعنت۔ تمہاری ماں نے تمہیں دودھ پلایا ہے تو یہ نعرہ لگا کر دکھاؤ۔ کہتے ہو سنی یہ کرتے ہیں، فلانے یہ کرتے ہیں، فلانے یہ کرتے ہیں، فلانے یہ کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر، کہ جس کسی کا ہاتھ آل رسول کے خون میں شامل ہے، جس کسی کا ہاتھ، جس کسی کا ہاتھ آل رسول کے خون میں شامل ہے، جس کسی کا ہاتھ اصحاب رسول کے خون میں شامل ہے، ان سب پر، ان کے سہولت کاروں پر اللہ کی تا قیامت لانتے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔